اللہ 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 والصلاة والسلام على عبده المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوال یہ ہوا ہے کہ نماز میں کوئی سورت 2 بار پڑھنا یہ کیسا ہے؟ یعنی کہ 4 رکعت سنتیں اگر پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ کوثر پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھی تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں الگ الگ صورت ملائی جائے، لیکن بالفرض اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے اور وہی صورت جو ہے وہ ہر رکعت میں بار بار وہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب اسے چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے، کیونکہ پیچھے نہیں آ سکتا۔ قرآن کی تلاوت نماز میں پیچھے سے آگے کی طرف کرنا یہ خلاف ترتیب ہے اور گناہ ہے، تو لہٰذا اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی ہے تو اب اسے چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ لے، تیسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس پڑھ لے، اور چوتھی رکعت اگر ہے تو اس کے اندر بھی سورہ ناس پڑھ لے، پیچھے کی طرف نہ آئے۔ اگر سورہ ناس پڑھی پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھ لی تو یہ خلاف ترتیب ہوگا، اور خلاف ترتیب کرنا یہ گناہ ہے، البتہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بھولے سے خلاف ترتیب قرات کر لی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار وہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ نوافل کو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر عشاء کے جو نوافل ہیں اس کو خصوصاً بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نوافل بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں روایات موجود ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نوافل بھی کھڑے ہو کر ادا کریں، چاہے وہ ظہر کے نوافل ہوں، مغرب کے نوافل ہوں یا عشاء کے نوافل ہوں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بیٹھ کر بھی ادا کرتا ہے نوافل کو تو نوافل اس کے صحیح طور پر ادا ہو جائیں گے، لیکن اس کے ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرض کی پہلی دوسری رکعت کے اندر مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سنت کی ہر رکعت میں، نوافل کی ہر رکعت میں، اور وتر کی ہر رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی کوئی ایک آیت بھی چھوٹ گئی یا کوئی ایک حرف بھی چھوٹ گیا، پوری سورہ فاتحہ پڑھی لیکن آخر میں ولضالین پڑھنا وہ بھول گیا، چھوڑ دیا اس نے، تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے، صحیح انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا